ضرورت ہے کہ ہم خود عدل و انصاف کریں، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ رکھیں۔ غزوہ بدر، آپ نے اس جنگ کا نام سنا ہوگا، مسلمانوں کی تعداد 313 تقریباً اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ بدر نامی جگہ پر یہ جنگ ہوئی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی، کچھ کفار مارے گئے اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ جو لوگ قیدی بن کر کے آئے تھے ان کے سلسلے میں رائے اور مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ ان سے 4,000 درہم لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جو قیدی ہیں ہر قیدی سے 4,000 درہم لے کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو قیدی مالدار ہوگا اس سے 4,000 سے زیادہ درہم لیا جائے گا۔ یہ معاملہ طے ہوا غزوہ بدر کے اندر۔ جو قیدی آئے تھے قید ہو کر کے مسلمانوں کے پاس، ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف آ کر کے انہوں نے جنگ لڑی تھی، اور قیدیوں کے ساتھ ہی گرفتار ہو کر کے مسلمانوں کے پاس آئے تھے۔ سامعین، آپ اندازہ کریں، فدیہ لینے کی باری ہے نبی کے چچا سے۔ صحابہ کرام نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا حضرت عباس بھی ہیں، ان میں آپ کے باپ کے برابر ہیں، ہم لوگ ان سے فدیہ نہیں لیں گے، آپ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیجئے، آپ ان کو مفت میں فری میں چھوڑ دیجئے، ہم اس سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف، آپ دیکھیں وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے چچا عباس قیدیوں میں آئے ہیں، ان کا مرتبہ میرے باپ کے برابر ہے، لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام قیدیوں کے ساتھ میرے چچا حضرت عباس سے بھی فدیہ لیا جائے، اور چونکہ میرا چچا عباس مالدار آدمی ہے اس لیے ان سے 4,000 درہم سے زیادہ فدیہ لیا جائے۔ سامعین کرام، یہ انصاف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو عدل و انصاف کا خوگر بنائیں، منصف بنے، انصاف کرنے والے بنے۔ سامعین کرام، عدل و انصاف اتنی اچھی چیز ہے، اتنی بلند اور اعلیٰ صفت ہے کہ مسلمان تو مسلمان، اگر غیر مسلم بھی عدل و انصاف کرتا ہے، نان مسلم بھی اگر عادل ہے، منصف ہے، کافر ہے لیکن عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، مشرک ہے لیکن منصف ہے، منصف پسند آدمی ہے، انصاف پسند آدمی ہے، اسلام کا دشمن ہے مگر عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے لیکن عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کافر اور مشرک کو بھی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ آپ دیکھیں ہجرت کے موقع پر جب مکہ کے مشرکوں کی وجہ سے مسلمان مکہ کے اندر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ستم اور ظلم کی انتہا ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کرنے کا حکم تو آپ نے دے ہی دیا ہے، یہ بتائیں کہ جانا کہاں ہے، ہجرت کر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ چلے جاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حبشہ ہی کیوں جانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا ہے۔ سامعین، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں حبشہ کا جو بادشاہ تھا یہ کرسچن تھا۔ حبشہ کے اندر جو اس وقت حکومت تھی یہ مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی بلکہ کرسچن کی حکومت تھی۔ ایک کرسچن اور عیسائی آدمی وہاں بادشاہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے وہ بادشاہ مسلمانوں کا بادشاہ نہیں ہے، بھلے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، کچھ دن رہے، مکہ کے مشرک بھی پیچھے پیچھے تحفے تحائف لے کر کے پہنچ گئے حبشہ کے بادشاہ کے پاس اور کہا کہ یہاں جو مسلمان آپ کے پاس رہ رہے ہیں یہ ہمارے ادھر کے لوگ ہیں، ہمارے ادھر کے بھاگ کر کے آئے ہیں، ہمارے ادھر کے لوگ ہیں، ان کو ہمارے ادھر دوبارہ بھیج دو۔
تحفے تحائف اور بہت ساری چیزیں لے کر کے گئے تھے بادشاہ کو دینے کے لیے۔ سامعین آپ اندازہ کریں کہ ایک نان مسلم بادشاہ، کرسچن بادشاہ ہے۔ انصاف آپ دیکھیں، آج اگر مسلمانوں کی حالت اگر دیکھی جائے، چند پیسوں میں، چند چیزوں میں اپنے زمین کو بیچ دیتے ہیں۔ اس بادشاہ نے تحفے گفٹ دے کر کے فیصلے نہیں کی، بلکہ جو مشرکین آئے تھے مکہ سے ان کی باتوں کو سنا اور سن کر کے مسلمانوں کو بھی بلایا، یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا۔ بلانے کے بعد کہا کہ یہ آپ کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کی اور بتلایا بادشاہ کے سامنے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، مکہ کے اندر ہم پر ظلم کرتے ہیں، مکہ کے اندر ہم کو بہت زیادہ ستاتے ہیں، ہمارے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ سارے معاملے کو سمجھ گیا اور جو مشرکین گئے تھے ان کو انہی کے تحائف دے کر کے واپس بھیج دیا کہ جاؤ، ہم مسلمانوں کو تمہارے یہاں نہیں بھیج سکتے ہیں۔ سامعین یہ انصاف ہے، یہ عدل و انصاف ہے ایک نان مسلم، ایک کرسچن بادشاہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کی قدر کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی تھی۔ میں نے بتایا کہ اگر نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، اسلام نے اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھا، اسلام نے اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ یہ جملہ آپ یاد رکھیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیقیم الدولۃ الکافرہ، ان اللہ لیقیم الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ، وان اللہ لا یقیم الدولۃ الجائرہ وان کانت مسلمہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے گرچہ وہ حکومت کافروں کی ہو۔ اللہ تعالیٰ عادل حکومت کو باقی رکھتا ہے گرچہ وہ حکومت کافروں کی ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَاجِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی حکومتوں کو، اللہ تعالیٰ ستانے والی حکومتوں کو قائم نہیں رکھتا ہے، ان کو زیادہ دیر تک نہیں رکھتا ہے گرچہ وہ حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے۔ یعنی اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت شرک کے ساتھ چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، لیکن کوئی بھی حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے، کوئی بھی حکومت زیادہ دیر تک ظلم کو لے کر کے نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین بہت ہی جلد اس حکومت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔